اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ ایسی سنت کے زمانے کے لیے مثال ہو گئی کہ کوئی باپ اپنے چہیتے بیٹے کو رضائے الہی کے لیے قربان کرنے چلے جائے، اور کون بیٹا؟ وہ بیٹا جو کئی برسوں دعائیں کرنے کے بعد ملا، برسوں دعائیں کی تب بیٹا ملا، اور کہیں اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جاتے تو آج ہر بندہ اپنی اپنی اولاد کو ذبح کرتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی دمبے پہ قبول فرما لی۔ ایک صحابی حضور نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، میرے گھر کا خرچہ اسی بکری سے چلتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے میں قربانی کروں، میرا دل کہتا ہے قربانی کروں، مگر قربانی اگر اس بکری کی کر دوں تو میرے گھر کا خرچہ چلنا بند ہو جائے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے تمہارا گھر چلتا ہے تو تم قربانی نہ کرو۔ اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو تو ایام نہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن تراش لیا کرو، قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تم اپنے بال کٹوا لیا کرو، اپنے ناخن تراش لیا کرو، اللہ تمہیں اس نیت سے تو اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ بندہ کس نیت سے جانور کو میری بارگاہ میں پیش کر رہا۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ کو تمہارے تقوی و پرہیزگاری کی ضرورت ہے کہ میرے پاس تو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر میرے پاس تمہارا کچھ پہنچتا ہے تو صرف تقوی ہے جو میرے پاس تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نیکی لکھیں تو اللہ کہے، فرشتوں تم اس کو نیکی لکھتے ہو؟ میں نیکی نہیں دیکھتا، میں اس کی نیکی کرنے کی نیت دیکھتا ہوں۔ اس نے کس نیت سے کہا تھا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، میں اس کے سینے کے اندر کی بھی بات جانتا ہوں، اس نے کس نیت سے یہ کام کیا تھا۔ تو اگر بہترین نیت سے کرو گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی بہت اہم چیز ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ آؤ، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اللہ اس کے خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیتا۔ حضور فرماتے ہیں ایک قطرہ گرنے سے پہلے بھی آپ کی قربانی قبول فرما لیتا ہے اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ فضل، یہ اللہ کا کرم صرف اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام امت کے لیے ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا فضل تمام امت کے لیے، خون کا قطرہ گرنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت تمہاری قربانی کو، تمہارے نذرانے کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماتا۔ یہی جانور، ان کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملتی ہے۔ تو قربانی کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، تو قربانی کرو تو غریب اور مسکینوں کا بھی حق ان تک پہنچاؤ۔ 3 حصے کرو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک غریب و مسکینوں کو دو، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھو۔ دوسری بات، جو قصاب لوگ ہیں، جو ذبح کرنے والے ہیں، ان سے گزارش کر دیا کرنا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو تیز کر کے نہ گرایا کرو۔ میرے سرکار کا گزر ہوا، ایک بندہ جانور پر پیر رکھے ہوئے دبائے ہوئے اور پتھر سے چھری تیز کر رہا تھا۔ میرے حضور ناراض ہوئے اور کہا کہ تم اس جانور کو دوہری موت مار رہے ہو، اس کی تو 2 موتیں ہیں، ایک تو گرا کے دبا رہا ہے اور دوسرا اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا۔ چھریاں پہلے تیز کر لو، اور
3 दिन का समय वक्त इसलिए तो है ना कि तुम आराम से सुकून से जानवर की कुर्बानी करो, छुरी भी तेज कर लो, आराम से गिराओ, उसके साथ जो है बेरहमी मत करो। इसलिए छुरी भी तेज रखो। उन लोगों से मेरी गुजारिश है छुरियां तेज रखें।